بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کا مطالعہ کریں گے، جو ہمیں اجتماعی نظم، اطاعت الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتحاد و اتفاق کے عظیم اصول سکھاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ اختلاف اور جھگڑا کمزوری اور ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آئیے اس عظیم آیت کا ترجمہ، مفہوم اور پیغام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آپس میں نہ جھگڑو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، بس تم نامرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، اور صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 46ویں آیت میں ایک تیسری چیز کی تلقین کی گئی، اور وہ ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ معصیت و نافرمانی تو اللہ کی ناراضی اور ہر فضل سے محرومی کے اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طرح میدان جنگ کے لیے قرآنی ہدایت نامہ کی 3 دفعات ہو گئی، جیسے کہ پہلی آیات میں ذکر کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اس میں مضر پہلو پر تنبیہ کر کے ان سے بچنے کی ہدایت کی، اور وہ مضر پہلو جو جنگ کی کامیابی میں مانع ہوتی ہے، باہمی نزاع اور اختلاف کا سبب بنتی ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، یعنی آپس میں نزاع اور کشاکش نہ کرو، ورنہ تم میں بزدلی پھیل جائے گی اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ اس میں باہمی نزاع کے 2 نتیجے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے، دوسرے یہ کہ تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ باہمی کشاکش اور نزاع سے دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جانا تو بدیہی امر ہے، لیکن خود اپنی قوت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اس میں کمزوری اور بزدلی آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اعتماد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاصْبِرُوا، یعنی صبر کو لازم پکڑو، کہ یہ نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا کامیاب نسخہ ہے۔